بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ملاقاتوں میں ہونے والی باتیں ہمارے درمیان محفوظ رہتی تھیں۔ کثرت سے ہونے والی ان ملاقاتوں کے حوالے سے رینا کی ذات راہ والوں کی نظروں میں آ سکتی تھی۔ وہ میری احسان مند اور وفادار ضرور تھی، مگر ایک کمزور لڑکی تھی۔ ذرا سے تشدد یا کسی کڑے نفسیاتی حربے کے سامنے ہتھیار ڈال سکتی تھی۔ اگر وہ زبان کھول بیٹھتی تو راگ گاگ افسران اس کے دیے ہوئے اشاروں سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے تھے کہ ڈینی ہی مظہر خان کا روپ دار کر دہلی پہنچا تھا اور سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر راہ کا اہم ترین ریکارڈ لے اڑا تھا۔ ڈینی اور مظہر خان کی دوہری شخصیت کا راز کھلنے کے بعد جہاں نریش اور انیل کے قتل کی گتھیاں سلجھ جاتی، وہیں راہ کے بڑوں کو یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کلاسیکل ڈانس اکیڈمی کے بارے میں رسوا کن مواد بھارتی اخبارات میں کیسے پہنچا تھا۔ میں نے اس بارے میں جتنا غور کیا، میری تشویش میں اسی قدر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ راہ والے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی وہ باتیں نہیں جان سکتے تھے جو رینا ذرا سی دیر میں اگل دیتی۔ میرے رازوں کی حفاظت کے لیے اس لڑکی کا شکوک و شبہات سے بالا رہنا ضروری تھا۔ کمرے میں غزالہ نے اندھیرا کیا تو میرے اندیشے سایوں کے ڈرونے روپ دار کر کمرے کے در و دیوار پر ناچنے لگے۔ آخر میں نے یہ سوچ کر کہ یہ راہ والوں کی دسترس سے بہت دور پاکستان پہنچ چکا تھا، سب کچھ اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور اپنی بھرپور توجہ غزالہ کے سحر انگیز سراپا پر مرکوز کر دی۔ جلال کو معلوم ہو چکا تھا کہ بھارتیوں نے مظہر خان کی تلاش شروع کر دی تھی، مگر وہ اسلام آباد میں نہ جانے کن چکروں میں الجھا ہوا تھا کہ اسے دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ لاہور میں موجود اس کے عملے نے ہم چاروں کے لیے کراچی واپسی کی نشستوں کا بندوبست کیا اور تیسرے پہر ہم کراچی ایئرپورٹ پر اتر گئے۔ کراچی کے قائد اعظم ایئرپورٹ پر طیارے سے کھلی فضا میں نکلے بغیر ہی ہم گینگ وے سے ایئرپورٹ کی خوبصورت اور جدید عمارت میں داخل ہوئے اور اپنا سامان لینے کے مرحلے سے گزر کر باہر آئے تو لوگوں کی بھیڑ میں اول خان کا جوش سے تمتماتا ہوا چہرہ الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ دوسروں کے عزیز اور دوست صرف لاہور سے آئے تھے، لیکن اول خان کے 3 شناسہ جان لیوا خطرات کی دلدل عبور کرتے ہوئے دہلی سے براستہ لاہور کراچی پہنچے تھے، اس لیے اس کا جوش و جذبہ دیدنی تھا۔ میرے باہر نکلتے ہی وہ والہانہ انداز میں مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے گرم جوشی سے میرے رخساروں پر یوں چٹا چٹ بوسے دیے کہ قریب کھڑے ہوئے بہت سے پڑھے لکھے اور سنجیدہ لوگ چونک کر ہمیں دیکھنے لگے۔ کئی خواتین اور مردوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ عود کر آئی تھی۔ مجھے خفت کے ساتھ خود کو اول خان کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنا پڑی، مگر وہ شیر نر دنیا مافیا سے بے خبر اپنے جوش و جذبے کے پرخلوص اظہار میں مصروف رہا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس وقت وہ اپنی غیر فوجی یونیفارم میں نہیں تھا، ورنہ وہاں زیادہ بڑا تماشا بن جاتا۔ ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر انتہائی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کرنے کے بعد اول خان واپس مڑا۔ میرا اور غزالہ کا سامان صرف دستی تھا۔ دہلی سے روانگی کے وقت ویرا بھی کم و بیش اتنے ہی اسباب کی مالک تھی، لیکن اس نے لاہور میں اپنے چند روزہ قیام کے دوران میں کپڑوں اور اپنی ضروریات کی دوسری اشیاء کی خریداری کر کے درمیانی سائز کا ایک سوٹ کیس تیار کر لیا تھا۔ سلطان شاہ کراچی سے ایک چھوٹا سوٹ لے کر اپنے سے ملنے کے لیے لاہور پہنچا تھا۔ اس مشترکہ اسباب کی مقدار اتنی تھی کہ ایک عدد ٹرالی کا جواز پیدا ہو گیا تھا۔ قائد اعظم ایئرپورٹ کی نئی عمارت کے برآمدے کے آخری سرے پر وی آئی پی حضرات اور اہم سرکاری عہدے داروں کے لیے مخصوص قطار میں اول خان کا ڈرائیور اس کی بڑی جیپ لیے ہمارا منتظر تھا۔ جیپ ہمیں لے کر روانہ ہوئی تو ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی۔ گاڑی شارع فیصل پر آئی تو میرے ذہن میں چبھتا ہوا نقطہ سوال بن کر میری زبان پر آ گیا۔ ہمیں لاہور کے مہمان خانے میں پہنچانے کے بعد جلال نے دوبارہ ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اسلام آباد میں بری طرح الجھا ہوا ہے۔ دہلی پولیس نے اس کے ایک آدمی کو سمراٹ ہوٹل کی عمارت میں مشتبہ انداز میں گھومتے ہوئے دھر لیا ہے۔ وہ اس کی طرف سے سخت فکر مند ہے۔ اول خان کے اس انکشاف نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ کون پکڑا گیا؟ وہاں آئی بی کے صرف 3 آدمی ہیں۔ میں نے اپنا سوال بھول کر پوچھا
پوچھا تم ان تینوں کے نام دہراؤ تو شاید مجھے یاد آ جائے. میں نے نام پر زیادہ دھیان نہیں دیا. میرے لیے یہ خبر زیادہ اہم تھی کہ دہلی میں ایک پاکستانی ایجنٹ کے ستارے گردش میں آ چکے ہیں. نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس وقت ساری اہمیت اس کی قومیت کی ہے. عابد علی، پرویز احمد اور عبداللہ. میں نے اول خان کی طرف دیکھتے ہوئے آئی بی کے تینوں ایجنٹوں کے نام دہرائے. شاید عبداللہ ہے. دہلی میں وہ ولی رام کے نام سے رہ رہا تھا. اول خان کا جواب سن کر میرا دل بوجھل ہو گیا. میں نے اس سے تمہارا نمبر لیتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ تمہیں فون کروں گا. وہ بے فکر ہو گیا ہوگا کہ میں تمہیں تازہ ترین خبروں کے بارے میں بتا دوں گا. پاکستان لوٹ آنے کے بعد تم عبداللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. جلال اپنے اس آدمی کی رہائی کے لیے فکر مند ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا تو جلال یہاں بیٹھ کر اس کے لیے کیا کرے گا؟ میں نے ان تینوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. عبداللہ بھارتی پولیس کے ہاتھوں مر جانا گوارا کر لے گا مگر اپنی زبان نہیں کھولے گا، نہ اپنے دونوں ساتھیوں کے بارے میں کچھ بتائے گا. سمراٹ ہوٹل میں جان اسمتھ مارا گیا تھا. وہ جگہ بہت خطرناک ہو چکی تھی. عبداللہ کو ادھر کا رخ نہیں کرنا چاہیے تھا. معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا اور اس کی اجل اسے وہاں لے گئی. ایسے بے رحمانہ کلمات اپنی زبان سے مت نکالو. سلطان شاہ نے میرے اندیشے پر سہم کر کہا پاکستان کو ایسے سرفروش سپوتوں کی ضرورت ہے. یہاں ان کی کئی آدمی آئی بی والوں کی نظر میں ہیں. اس کی کوشش ہے کہ اسلام آباد میں سفارتی افسر کے بیس میں کام کرنے والے راہ کے ایک ایجنٹ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے. شاید اس طرح عبداللہ کی جان بچ سکے. کچھ نہیں ہوگا. ویرا مایوسانہ آواز میں بولی سفارتی شناخت ہو جانے کے بعد اسے حراست میں رکھا جا سکتا. زیادہ سے زیادہ اسے ملک بدر کیا جا سکتا ہے. یہ بین الاقوامی سفارتی قانون ہے. اس کی گرفتاری سے عبداللہ کی خلو خلاصی نہیں ہوگی. مجھے ان باریکیوں کا علم نہیں ہے. اول خان نے قدرے جھنجھلا کر کہا مجھے اتنا معلوم ہے کہ جلال اپنے آدمی کی رہائی کے لیے کسی جوڑ توڑ میں لگا ہوا ہے. عبداللہ کی گرفتاری کی بری خبر کی صورت میں مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ جلال کس الجھن میں گرفتار تھا. میں نے خاموشی اختیار کر لی. شارع فیصل سے کارساز روڈ اور پھر نیشنل اسٹیڈیم سے ہوتے ہوئے ہم اپنے گھر پہنچ گئے. وہاں ایس ٹی ایف کا ایک سادہ پوش مگر مسلح سنتری پہرے پر مامور تھا جس نے اول خان کو دیکھتے ہی ہمارے لیے دروازہ کھول دیا. گھر کی حدود میں قدم رکھتے ہی مجھے نجات اور آزادی کا ایک عجیب سا احساس ہوا. یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم دہلی میں اپنا خون آشام مشن مکمل کر کے اپنے ملک اور اپنے گھر میں واپس آ چکے تھے. اس وقت وہ سب ایک خواب سا معلوم ہو رہا تھا. عبداللہ والی خبر سننے کے بعد تم اداس اور خاموش ہو گئے ہو. ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بعد اول خان نے مجھے ٹوکا. اداس ہی نہیں، میں اس جاں باز کے لیے دل گرفتہ ہوں. میں نے پرخیال آواز میں جواب دیا آج کل کے دور میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مادر وطن کی خدمت کرنے والوں کا کال ہے. اگر عبداللہ کو کچھ ہوا تو اس کا بوجھ میں اپنی گردن پر بھی محسوس کروں گا. تمہاری گردن اتنی مضبوط نہیں ہے کہ تم اس پر دنیا جہان کا بوجھ لاتے پھرو. ویرا نے قدرے ترشی سے کہا سارا قصور اس کا ہے. جان اسمتھ جہنم واصل ہو چکا تھا تو عبداللہ وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ اب جلال کو اپنے آدمیوں سے کہہ دینا چاہیے کہ وہ نریش اور انیل کے گھروں کے چکر لگانا شروع نہ کر دیں. ان دونوں کی کل بلاتی ہوئی بدروہیں ایک عذاب بن کر آئی بی کے رہے سہے دونوں آدمیوں کو بھی نگل سکتی ہیں. وہ تفریح یا خودکشی کے ارادے سے وہاں نہیں گیا ہوگا. میں نے ویرا کو سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا میں ان تینوں کے بارے میں ایسی تلخ اور ناروا زبان برداشت نہیں کر سکتا. وہ تینوں اپنے کاز کے لیے مر مٹنے کے جذبے سے دہلی میں رہ رہے ہیں. عبداللہ کسی کام سے ہی وہاں گیا ہوگا. تم دونوں عورتوں کے لوٹ آنے سے یہ گھر دوبارہ آباد ہو گیا. کچن میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے. جلدی سے چائے لے آؤ. اول خان نے دخل اندازی کی. اس کی فرمائش پر ویرا نے ملتجی نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھا اور غزالہ نے جٹ اپنی نظریں ایک تصویر پر مرکوز کر دیں. ناچار ویرا کو ہی باورچی خانے کا رخ کرنا پڑا. وہ برا سا منہ بنا کر زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی. دہلی میں
پچھلے چند دنوں میں جو کچھ ہوا اس کا نچوڑ اول خان کے علم میں تھا، مگر وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ ہم نے وہاں کے بدترین مخاصمانہ ماحول میں وہ بڑی بڑی کامیابیاں کیسے حاصل کر لیں۔ واقعات کے دائرے سے الگ ہو کر وہ نتائج حیران کن ہی نہیں، محیر العقول نظر آتے تھے۔ ہماری کامیابیوں میں بعض چھوٹی چھوٹی جزیات نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا، جنہیں الگ سے یاد کر کے بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اول خان کی تسلی کے لیے جستا جستا نکات پر اس کے لیے سوالوں کے جوابات دینے شروع کر دیے۔ ویرا بھارت میں ہماری ہم سفر ضرور رہی تھی، لیکن دہلی میں حفاظتی نقطہ نظر سے اسے ہم دونوں سے بالکل الگ تھلگ رہنا پڑا تھا۔ وہاں اس سے ہمارا گہرا رابطہ بھی نہیں رہا تھا، اس لیے اس کی ذہنی کیفیت اول خان سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھی۔ اس نے لاہور میں ایک رات کے قیام کے دوران میں بہت کچھ جان لیا تھا، مگر پھر بھی اس کی تشنگی دور نہیں ہوئی تھی۔ وہ چائے کی ٹرے لا کر جلد ہی ہماری گفتگو میں شامل ہو گئی۔ راہ والے مٹی کے مادو نہیں ہیں۔ چائے نوشی کے دوران میں دہلی کے واقعات کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے مظہر خان کا ذکر نکلا تو ویرا نے کہا، تمہارے ستارے یاوری کر رہے تھے، آئی بی والے پسے پردہ رہ کر تمہاری بھرپور مدد کر رہے تھے۔ تمہاری مکاری کی وجہ سے رینا بلا وجہ تمہارے احسان کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔ تم ایک کے بعد دوسری کامیابی حاصل کرتے چلے گئے۔ حد یہ کہ راہ کے رسوائے زمانہ اور خطرناک ترین ایجنٹ ناگر کی عقل پر پردہ پڑ گیا، اور وہ اپنے کسی چھوٹے بڑے کو اعتماد میں لیے بغیر آگ میں کود پڑا اور تمہارے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کی جلی ہوئی لاش نے معاملہ بہت الجھا دیا، ورنہ تمہارا کھیل وہیں ختم ہو جاتا۔ اس تقریر سے تم کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ سلطان شاہ نے اس کی بات کاٹ کر بیزاری سے پوچھا۔ راہ والوں کا دماغ چل پڑا ہے۔ ویرا نے چند ثانیوں تک اسے گورنے کے بعد اپنی بات جاری رکھی۔ اب وہ تمہاری کارروائی کے بخیے ادھیڑ ڈالیں گے۔ اس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے مظہر خان اور غزالہ کے جوڑے کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اگر تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ ڈینی کے ستارے گردش میں آ گئے ہیں تو آنے دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب تک یہ لوگ بھارت میں تھے انہیں ہر بات کی فکر تھی، پاکستان آنے کے بعد یہ ہر فکر سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ یہاں راہ والوں کے اپنے آدمی ہیں، ان کے زر خرید مخبر بھی ہو سکتے ہیں۔ ویرا نے سگریٹ سلگا کر گہرا کش لینے کے بعد جواب دیا، وہ ذرا سی محنت کر کے یہ کھوج نکال لیں گے کہ مظہر خان نے کبھی پاکستان سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ اس کے نام اور جعلی پاسپورٹ پر کسی اور نے بھارت کا سفر کیا تھا۔ سفر اور اس کے مقاصد پورے ہو گئے۔ اب یہ ساری تگودو سانپ گزرنے کے بعد لکیر پیٹنے کے مترادف ہوگی۔ میں نے ہنس کر ویرا کو جواب دیا اور پھر ایک فوری خیال کے تحت چونک کر اول خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میری اس مہم کی کامیابی کا سنگ بنیاد تم نے جانے سے پہلے کراچی میں رکھ دیا تھا۔ تم کہہ رہے ہو تو درست ہی کہہ رہے ہوگے، اول خان نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ جانے سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا پاسپورٹ اس قدر اہمیت اختیار کر جائے گا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ راہ والوں نے مجھے ایک دل پھینک پاکستانی سمجھ کر میرے اوپر ہاتھ ڈالا تھا۔ اگر پاکستان سے میرے سفری کوائف کی تصدیق نہ ہوتی تو وہ میری طرف سے اچٹ جاتے اور مجھ پر اعتبار کرنے کی بجائے مشتبہ سمجھ کر پکڑ لیتے۔ کیا اس وقت تمہارے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے پاسپورٹ کے اندراجات حقیقت سے قریب ہوں؟ پاکستان اور بھارت کی روایتی دشمنی ہر وقت میرے پیش نظر رہتی ہے۔ اول خان نے پہلو بدل کر جواب دیا، تم ایک خاص مشن پر بھارت جا رہے تھے۔ میرے ذہن میں خوف سوار تھا کہ اپنا کام کرنے کے دوران میں بھارتی پولیس یا کسی اور خفیہ ایجنسی کے ہاتھ لگ گئے تو کیا ہوگا۔ اس اندیشے کی وجہ سے میں نے مظہر خان کو تلاش کر لیا تھا۔ وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ میں نے متجسس ہو کر سوال کیا۔ یہ مجھ سے پوچھو، وہ حقیقی وجود رکھتا ہے اور اس وقت گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہے۔ سلطان شاہ نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر جواب دیا۔ یہ کیا حماقت تھی کہ اس کے کوائف کی انکوائری کرنے والے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تھے؟ میں نے ترشی سے پوچھا۔ بس معاملہ تازہ تھا، تمہاری مخدوش پوزیشن کا
علم ہوتے ہی میری کھوپڑی سنک گئی۔ اس نے خفت امیز ہنسی کے ساتھ کہا، ہماری اس کوشش کا کیا نتیجہ نکلا؟ میرے تیور مزید سخت ہو گئے۔ اتنا پتا چلا کہ مظہر خان اپنا گھر مقفل کر کے کہیں چلا گیا ہے۔ اس کی چھان بین کرنے والے کا سراغ نہیں ملا۔ کراچی انسانوں کا ایک سمندر ہے، یہاں کسی بے نام و نشان شخص کو تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے سمندر میں گری ہوئی پانی کی ایک بوند کی تلاش میں جھک مارنا۔ ویرا نے سخت اور ناصحانہ انداز میں اس سے کہا، شاید تمہیں اس حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ کوئی مظہر خان کا دوست بن کر اس کے گھر پہنچا تھا اور پڑوسیوں سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر کے چلا گیا۔ سلطان شاہ نے بتایا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اول خان سے مخاطب ہو کر دونوں کی بات کاٹ دی۔ وہ مظہر خان ہے، اکیلا رہتا ہے اور پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ میں نے تمہیں کوئی غلط بات نہیں بتائی تھی۔ میری روانگی کے بعد وہ کہاں غائب ہو گیا اور اب وہ کہاں ہے؟ وہ اپنے اصلی پاسپورٹ کے ذریعے دبئی چلا گیا اور اب وہیں ہے۔ سال 6 مہینے سے پہلے اس کی واپسی کی امید نہیں ہے۔ میری وجہ سے تم نے اس بیچارے کو بلا وجہ دبئی کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھیج دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، دبئی اب ریگستان نہیں، گل و گلزار بن چکا ہے۔ وہاں کی آسائشوں اور تفریح گاہوں کی کشش ہر سال یورپ سے لاکھوں سیاحوں کو وہاں کھینچ لاتی ہے۔ اول خان نے مسکراتے ہوئے میری معلومات میں اضافہ کیا، اسے میں نے کہیں نہیں بھیجا، وہ میرے گاؤں کا آدمی ہے۔ اس کا ایک رشتہ دار دبئی میں پرانی گاڑیوں اور انجن والی کشتیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ اس نے اپنی مدد کے لیے مظہر خان کو وہاں بلایا ہے۔ وہ وہاں سیٹ ہو گیا تو کراچی کا مکان بیچ دے گا اور وہیں رہ جائے گا۔ اس کی کہانی میرے ذہن میں تھی۔ تمہارے بھارت کا پروگرام بنا تو میں نے اسی کا نام استعمال کر ڈالا۔ غزالہ کو تمہاری بیوی بن کر سفر نہیں کرنا تھا، اس لیے میرا کام اور آسان ہو گیا۔ کسی اکیلے آدمی کے پاس پیسے کی فراوانی ہو تو وہ اپنا دل بہلانے کے لیے کسی کو بھی اپنا ہم سفر بنا سکتا ہے۔ ویری گڈ۔ میں اول خان کی دور اندیشی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ اندیشہ نہیں تھا کہ بھارت سے میری واپسی کے بعد راہ کا کوئی مقامی ایجنٹ میرے دھوکے میں اصلی مظہر خان کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ وہ دبئی میں ہر خطرے سے محفوظ تھا۔ بعض اوقات ذرا سی باتیں اچانک اہمیت اختیار کر لیتی ہیں۔ وہ بولا، میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر وقت حقیقت سے قریب رہ کر چلوں۔ تم بھارت میں راہ والوں کی ایسی کی تیسی کر آئے، کلاسیکل ڈانس اکیڈمی پر کیچڑ اچھال کر انہیں ان کے ملک میں رسوا کر دیا۔ اب کیا پروگرام ہے تمہارا؟ سلطان شاہ نے سوال کیا۔ بس تمہارے اور ویرا کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر پر حج کر کے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لوں گا، میں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میری بات پر ویرا اچانک بدک گئی۔ میری نہیں، اپنے آوارہ سانڈ کی فکر کرو، اس کے ہاتھ پیلے بلکہ نیلے اودے کر دو۔ میں شادی وادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑوں گی۔ یہ مذاق کر رہے ہیں، تم بلا وجہ سنجیدہ ہو رہی ہو۔ غزالہ نے معصومانہ سنجیدگی سے چٹکی لی۔ میں ایک مدت سے تم سب لوگوں کے تیور دیکھ رہی ہوں۔ تم لوگوں مجھے بھی سلطان شاہ کی طرح اکیلا اور بے سہارا سمجھ کر مجھ پر ترس کھانے کی کوشش کرتے رہتے ہو۔ کان کھول کر سن لو کہ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں رہی، میں اپنی ذات میں انجمن ہوں۔ سلطان شاہ زور سے ہنس پڑا۔ بے بنیاد دعوے مت کرو۔ تم کو 3 دفعہ تولا جائے تو مشکل سے ایک انجمن بنے گی۔ انجمن اپنی ذات میں ویرا ہو سکتی ہے، دوسری صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تم نے پھر میرے منہ لگنے کی کوشش کی۔ ویرا اس پر گرائی۔ ابھی تم مجھے کیا کہہ رہے تھی؟ میں نے تمہیں کون سے سینگ مارے ہیں جو تم مجھے سانڈ بنا رہی تھی؟ جس دن مجھے سینگ مارنے کی کوشش کی، سینگ توڑ دوں گی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر ان دونوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ریسیور اٹھا لیا۔ کیا حال چال ہیں؟ ریسیور پر جلال کی تھکی تھکی آواز سن کر میں حیران رہ گیا۔ تم اس وقت تھکے ہوئے معلوم ہو رہے ہو۔ سنا ہے کہ اسلام آباد میں کسی مصروفیت نے تمہیں گھیر لیا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، اب میں کراچی میں ہوں۔ جلال کی مزمل آواز آئی، اوہ، تم کب آئے؟ اس وقت کہاں ہو؟ میں تم سے
سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ میں نے اضطراری انداز میں کہا، بنگو کا خون شاید رنگ لا رہا ہے۔ کل رات تمہارا استقبال کرتے ہوئے میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا کہ اب سکون کا سانس لینے کا موقع ملے گا، لیکن پچھلی رات ہی دہلی سے پریشان کن خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ میں عبداللہ کے لیے بہت پریشان ہوں۔ مقدر کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ میں نے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وہ بہت پرعزم اور جیدار لڑکا ہے، ساری صعوبتوں کو سہ کر آخر کار سرخ روح رہے گا۔ اس کا معاملہ اب اللہ پر چھوڑ دو۔ اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسے کس الزام میں پکڑا گیا ہے؟ ابتدا میں کوئی الزام نہیں تھا، وہ محض شبے میں پکڑا گیا تھا۔ تازہ ترین پوزیشن کے بارے میں اندھیرے میں ہوں۔ وہ سمراٹ ہوٹل کی طرف گیا ہی کیوں تھا؟ وہ اس وقت تفتیشی ایجنسیوں کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات وہ بھی جانتا ہوگا، کوئی مجبوری اسے وہاں لے گئی ہوگی۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کراچی کیوں آیا ہوں؟ کسی نہ کسی کام سے یا پھر ہم سے ملنے کے لیے آئے ہوگے۔ میں نے روا روی میں کہہ دیا۔ راہ والوں کے ساتھ امریکی CIA بھی کھل کر میدان میں آ گئی ہے۔ انہیں ڈینی اور مظہر خان کی تلاش ہے۔ ڈال کا وہ انکشاف خطرناک تھا۔ راہ اور CIA کا اشتراک پرانی بات ہے، مگر اس وقت ان کا یکجا ہو جانا ہمارے لیے سخت خطرناک ہے۔ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں جنم لینے والے اندیشوں کو بلا کم و کاست الفاظ کے روپ میں ڈال دیا۔ آج شام 4 بجے مجھے ایک اہم اجلاس میں شرکت کرنی ہے۔ جلال نے اطلاع دی، CIA کا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اس اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول سے کراچی پہنچ رہا ہے۔ اس بار ان کے تیور جارحانہ نظر آ رہے ہیں۔ تم پہلے ہی محتاط تھے۔ میں نے بے ساختہ کہا، تم نے کل رات کہہ دیا تھا کہ ذاتی طور پر پاکستان کا ہر انتظامی افسر ہمارا خیر خواہ اور دعا گو ہے، لیکن سرکاری سطح پر ہمیں کہیں کوئی سرپرستی نہیں مل سکے گی۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس اجلاس میں تم کھل کر میرا دفاع نہیں کر سکو گے۔ میں مخمصے میں پڑ گیا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ شام کو کیا ہوگا۔ اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ دو۔ اپنی پوزیشن کا دفاع کرتے ہوئے تم جہاں تک انہیں چکر دے سکتے ہو دیتے رہو۔ تمہارے سر پر کوئی عذاب آنے لگے تو جو چاہو کر گزرنا، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ بس اتنی گزارش ضرور ہے کہ مجھے اجلاس کے نتیجے سے آگاہ کر دینا تاکہ میں اپنے بچاؤ کا بندوبست کر سکوں۔ میری اس کال کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم فوری طور پر زیر زمین چلے جاؤ۔ کسی کو یہ بھنک نہیں ملنی چاہیے کہ تم بھارت سے لوٹ آئے ہو۔ فکر نہ کرو، یہ بات میں سمجھ چکا ہوں۔ میں نے اسے اطمینان دلایا اور پھر چونک کر کہا، رات تم نے جو چیک دیا تھا وہ ہم نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ اس کے لیے تمہیں کسی کا شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ تمہارا واجب الاعلاد قرض تھا جو سیکرٹ فنڈ سے خاموشی سے لوٹا دیا گیا۔ اس سرکاری فنڈ کا کوئی باضابطہ حساب رکھا جاتا ہے، نہ اس کا آڈٹ ہوتا ہے۔ مجاز اتھارٹی اپنی سبابدید کے مطابق ہر حقدار کو ادائیگی کرتی ہے اور بس۔ مجاز اتھارٹی کو الہام نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرتا ہوگا۔ تم نے ہماری نشاندہی کی، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ یہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف تمہارا حق یا انعام ہے۔ جلال نے زور دے کر کہا، ایک ہی بات ہے۔ میں نے وہ تذکرہ وہیں گول کر دیا۔ میں نے کن اکھیوں سے ان چاروں کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ ویرا سب سے زیادہ خوش تھی کہ میں نے اس کا مشورہ مان کر جلال کا دیا ہوا وہ چیک قبول کر لیا تھا جو اس وقت تک کیش نہیں کرایا گیا تھا۔ آج لاہور چھوڑنے سے پہلے تم میں سے کوئی نیشنل بینک گیا، نہ تم نے وہ چیک میرے کسی آدمی کو دیا۔ جلال فون پر کہہ رہا تھا، اسے پہلی فرصت میں کیش کرا لینا کیونکہ فنڈ کا سارا انحصار بینک اسٹیٹمنٹ پر ہوتا ہے۔ چیک تمہاری جیب میں پڑا رہا تو بیلنس کی رقم کہیں اور کام آ جائے گی۔ اس سنہرے مشورے کے لیے تمہارا مزید شکریہ، میں نے ہنس کر کہا۔ اس وقت جلال اپنی الجھنوں میں گرفتار تھا جن کا تعلق ہم لوگوں کی سلامتی سے بھی تھا۔ وہ گفتگو زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکی اور فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فون پر میری یک طرفہ گفتگو سن کر ان چاروں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جلال سے میری بات چیت کا موضوع خوشگوار نہیں تھا۔ کیا کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ سوال کرنے میں ویرا نے پہل کی تھی۔ وہی پرانا مسئلہ ہے، میرے خلاف امریکی ایک بار پھر سرگرم ہو رہے ہیں۔ آج شام CIA کا کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر کراچی پہنچنے والا ہے۔ دیکھنا ہے کہ وہ کیا شگوفے کھلاتا ہے۔ ہم لوگ بے فکری سے کبھی بھی وقت نہیں گزار سکتے۔
امریکی بدماش ہیں۔ ویرا برہم ہو کر بولی پاکستانی افسروں کو انہیں پورا جواب دے دینا چاہیے، ان میں ہمت ہے تو وہ خود ڈینی کو تلاش کر کے پکڑ لیں، اس معاملے میں پاکستان ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔